الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. پچھلے چند دنوں سے باطنی امراض میں سے شہوت کے مرض پہ گفتگو ہو رہی تھی، اور شہوت کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ شہوت جو ہے وہ زنا بھی ہے، مگر آنکھ بھی شہوت کرتی ہے، کان اور زبان بھی شہوت کرتے ہیں، دل و دماغ بھی شہوت کرتی ہے۔ ان تمام چیزوں میں جو چیز انسان کو سب سے زیادہ شہوت کی طرف لے جانے والی ہے، شہوت کے قریب کرنے والی چیز، وہ آنکھوں کی شہوت ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آنکھ غلط دیکھتی ہے اور پھر دل میں غلط چاہت پیدا ہوتی ہے، اور پھر انسان کی شرمگاہ غلط عمل کرتی ہے۔ تو یہ آنکھ ہے جس کو بچانا بہت ضروری۔ تاہم اس شہوت کا علاج مشائخ نے بھی بتایا، اور اس شہوت کا علاج مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ شہوت کیونکہ مختلف قسم کی ہم نے بتائی، اس لیے اس کا علاج بھی مختلف طریقوں سے ہے۔ نوجوان جن کی شادی نہیں ہوتی، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ شادی کر لو، کہ کئی مرتبہ شادی نہیں ہوتی تو نگاہ غلط اٹھتی ہے، میلان غیر محرم کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ تو شادی کر لینے سے یہ غلط جو چاہت ہے، یہ غلط اٹریکشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ابھی شادی کرنے کی صورت حال نہیں تو پھر روزہ رکھو۔ اور روزہ رکھنے کی برکت ایسی کہ انسان کے اندر سے شہوت پوری طرح سے نکل جاتی ہے۔ روزہ رکھنا مسنون بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایام 20 کے روزے بھی بہت کثرت سے آپ نے اس کا تذکرہ آتا ہے۔ ایام 20 ہر مہینے کی، ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ۔ اسی طرح پیر اور جمعرات کا روزہ بھی بہت زیادہ بیان کیا گیا، حدیث پاک میں اس کا تذکرہ۔ اور ایک صوم داؤدی بھی ہے، اس کا بھی تذکرہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن روزہ رکھا اور ایک دن افطار کی، یعنی ایک دن روزہ رکھا اور ایک دن روزہ نہیں رکھا۔ تو عام طور پہ وہ نیک نوجوان جن کو شہوت کے خیالات صرف آتے ہیں اور شادی ابھی نہیں ہوئی اور غیر محرم کی طرف خوب میلان ہے، تو بد نظری بھی نہیں کرتے، کوئی غلط کام بھی نہیں کرتے، صرف اٹریکشن بہت شدید ہے، تو ان کے لیے تو یہ حل بہترین ہے کہ شادی کر لیں۔
مگر وہ نوجوان کہ جن کی شادی تو نہیں ہوئی مگر اپنی یہ چاہت پوری کرنے کے لیے بد نظری کرتے ہیں، جیسے آج کل موبائل فون پہ خوب بد نظری ہو رہی ہے، یا کسی نامحرم سے کسی درجے میں اگر تعلق خدا نخواستہ ہو گیا تو اب شادی حل تو ہے، مگر شادی سے پہلے ان گناہوں سے توبہ کرنا بھی ضروری ہے۔ کیونکہ اگر شادی سے پہلے یہ گناہ سے توبہ نہیں کی، یہ گناہ کرتے گئے، شادی بھی طے ہو گئی اور شادی سے ایک دن پہلے تک یہ گناہ ہو رہا ہے، تو بس شادی کے کچھ عرصے تک تو گناہ نہیں ہوگا، اور پھر یہ گناہ پھر سے شروع ہو جائے گا۔ تو تجربہ مشائخ کا یہی کہ جو نوجوان گناہ کے اندر پھنس چکے ہیں، شادی سے پہلے گناہ چھوڑ کر اپنے آپ کو کنٹرول میں لانا ہے۔ چنانچہ ایک نوجوان کا واقعہ کہ اس کو اس کے شیخ نے کہا کسی عورت کے ساتھ غلط تعلق میں پھنس گیا، یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، ملک سے باہر، نیکی پہ بھی تھا، مگر اپنی شہوت کو کنٹرول نہیں کر پایا، کسی عورت کی غلط دعوت دینے پہ اس کے ساتھ تعلق کر بیٹھا۔ اس اثناء میں کسی شیخ سے تعلق بھی ہو گیا، ان سے بیعت بھی ہو گیا، اپنے حالات شیخ کو بتائے کہ جی اس طرح زنا کا بھی مرتکب ہوتا ہوں، نعوذ باللہ، مگر دل چاہتا ہے کہ گناہ بھی نہ کروں، مگر اپنی اس خواہش سے مجبور۔ تو کیا شادی کر لوں؟ شیخ نے فرمایا کہ جی شادی کر لو تو بہت اچھا ہے، مگر شادی کر لو گے پھر بھی یہ گناہ نہیں چھوٹے گا، تو پہلے گناہ سے توبہ کرو، اپنے نفس پہ قابو کرو۔ تو شیخ نے فرمایا کہ جی جب تک کہ کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا روزہ رکھو، ایک دن روزہ اور ایک دن افطار، اور پکی نیت کرو کہ اب گناہ نہیں کرنا، سچی توبہ کرو۔ کہنے لگا کہ یہ ضرور کروں گا، مگر مجھے یقین نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز میری اس خواہش کو ختم کر سکتی ہے۔ شیخ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ حل بتایا ہے کہ روزے رکھو، انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ وہ ملک سے باہر واپس اپنی یونیورسٹی میں چلے گیا۔ کچھ عرصے بعد اس کا پیغام آیا کہ جی کئی مہینے سے روزے رکھ رہا ہوں اور اللہ نے کئی مہینے سے اس گناہ سے محفوظ کر لیا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اتنا اس گناہ کا معاملہ، اس گناہ کا جو دباؤ تھا، جوش تھا، وہ اس طرح سے ختم ہوا ہے کہ کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں میں شادی کے ہی قابل نہ رہا۔ تو یہ جو روزہ رکھنا ہے، یہ شہوت کے گناہوں کے لیے بہت ہی مجرب طریقہ۔ تو یہ تو وہ نوجوان کہ جن کی شادی نہیں ہوئی، وہ شادی تو کر لیں، مگر شادی سے پہلے گناہوں سے پکی توبہ کریں۔
تو گناہوں کو چھوڑنا، اس نفس کو قابو کرنا، یہ بھی اہم ہے، ورنہ شادی بھی ہو جائے گی تھوڑی دنوں تک، کیونکہ گناہ کا شوق ہے، تھوڑی دنوں تک بیوی کی طرف توجہ، اور اس کے بعد پھر گناہ کی طرف زندگی شروع۔ تو تجربہ مشائخ کا یہی بتاتا ہے کہ نوجوانوں کے لیے حل شادی ضرور ہے، مگر پہلے گناہ چھوڑنا جو ہے وہ حل ہے، روزے رکھنے ضروری ہے۔ آج کل کے زمانے میں جب بد نظری عام ہو گئی ہے تو روزے رکھنے اہم ترین، یوں سمجھ لیں لازم ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی نوجوان ہو اس کی شادی نہ ہوئی بھی ہو، روزے بھی نہ رکھتا ہو، اور ان گناہوں سے بچا ہوا ہو۔ بہت نادر اور مشکل ہے، محال ہے۔ اور نوجوانی کی عمر میں روزے رکھنے چاہیے بھی صحیح، طبیعت بنی ہوئی ہونی چاہیے۔ جو روزہ رکھنے والا ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہے، کم از کم اس نے قدم تو اٹھایا ہے نا۔ ایک گناہ ہوتا ہے جو شادی ہونے کے بعد ہوتا ہے، ایک تو نوجوان ہے نا، کوئی اور آؤٹ لیٹ ہی نہیں ہے، اس لیے بد نظری کر رہا ہے یا غلط تعلقات رکھ رہا ہے۔ ایک ہے کہ جی شادی ہوئی بھی ہے، گھر میں بیوی بھی موجود ہے، اس کے باوجود بد نظری بھی کر رہا ہے، غیر محرم عورتوں سے تعلق بھی کر رہا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ جیسے کہ بتایا کہ اگر شادی سے پہلے گناہ ہو رہے تھے تو شادی کی اٹریکشن جیسے ہی ختم ہوئی، انسان پھر اس ہوس کی بھنور میں پھنس گیا۔ چنانچہ ایک نوجوان شادی سے پہلے گناہوں کے اندر ملوث، شہوت سے بھرے گناہ، نہ نگاہ پہ کنٹرول، نہ اس چیز پہ کنٹرول کہ نہ محرم سے بات چیت نہیں کرنی، جو دوستی کرنا چاہے دوستی کر لے۔ تو گناہ شادی سے پہلے بھی، اب شادی کا موقع آیا، تعلیم مکمل ہوئی، تو اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کی۔ ممکن بھی نہیں تھا کہ اس سے ہو جاتی، مگر بڑوں سے کہلوایا تو رشتہ داروں سے کہلوایا تو گھر کے لوگوں نے زور دیا ہر طرح سے کہ جی لڑکے کو یہی پسند ہے۔ گھر کے فیملی کے اندر کچھ بڑوں کو یہ بھی پتا تھا کہ لڑکے کی عادتیں صحیح نہیں ہیں، ادھر ادھر دوستیاں لگاتا ہے، موبائل پہ اور لیپ ٹاپ پہ غلط چیزیں بھی دیکھتا ہے، تو سب نے کہا چلو جو اس کو پسند ہے اس سے کر لے شادی، تاکہ ان گناہوں سے بچ جائے۔ تو وہاں شادی کروائی جو اس کو پسند تھی کہ گناہوں سے بچ جائے، اور شادی میں کچھ وقفہ بھی تھا تو دیوانہ ہوا پھرتا تھا کہ کب میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے۔ شادی بھی ہو گئی، شادی کے کچھ ہی عرصے بعد بیوی حاملہ، پریگننٹ بھی ہو گئی، مگر ابھی پریگننسی کے چند مہینے، یعنی شادی کو چند مہینے ہی ہوئے ہوں گے،
پھر خبر ملی کہ اور کسی عورت کے ساتھ تعلق شروع ہو گیا. تو اپنی پسند کی، جس کو وہ سمجھتا کہ جی یہ سب سے خوبصورت پورے خاندان میں ہے، لڑائی جھگڑے کروا کے اور اس سے شادی کی. مگر کیونکہ گناہ کی عادت تھی، شادی کے بعد بیوی خوبصورت موجود، بیوی حاملہ، بچہ ہونے والا ہے، اور ہوس کا یہ عالم کہ شادی کے پہلے 6-8 مہینے میں ہی کبھی اس کو دعوت دی جا رہی ہے گناہ کی، تو کبھی اس عورت کو گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے. اللہ، یہ کیسی ہوس ہے؟ اس کا کیا حل ہے کہ گھر میں خوبصورت بیوی بھی موجود ہے اور اٹریکشن جو ہے وہ دوسری طرف ہے. ایک نوجوان نے کسی شیخ کو خط لکھا، غالباً حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت شادی ہو گئی، کچھ عرصے تک تو بیوی بہت پسند آئی، اس کے بعد بیوی سے دل بھر آیا، تو اب کیا کروں؟ یہی سوچا کہ اب اس سے دل بھر آیا، دوسری ایک پسند آنے لگی عورت، تو اس سے دوسری شادی کر لی. مگر حضرت اب جو ہے وہ دوسری سے بھی دل بھر آیا، ایک اور پسند آئی ہے، تو کیا اس سے بھی اب کر لوں؟ حضرت نے فرمایا کہ تیری ہوس ایسی ہے کہ تو ایک ایک کر کے شہر کی تمام عورتوں سے یوں شادی کر لے گا نا، اور کوئی عورت نہیں بچے گی، تو شہر کی کتیا تجھے مرغوب لگے گی کہ اس ہوس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اس لیے اور شادی کرنا یہ تیرے مسئلے کا حل نہیں، اس ہوس پہ قابو کرنا یہ تیرے مسئلے کا حل ہے. تو سارا وقت جو ہے ادھر ادھر گناہوں میں وقت لگانا، انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہنا، عورتوں کے ساتھ بے پردگی رکھنا، ایزیلی عورتوں سے کانٹیکٹ میں آ جانا، بچ ہی نہیں سکتا. جو آگ کی طرف جائے گا جلے گا کیسے نہیں؟ جو عورتوں سے ڈسٹنس رکھتا ہی نہیں ہے، کیسے ممکن ہے کہ اسے عورتوں سے محبت نہ ہو جائے اور اس کا گھر خراب نہ ہو جائے؟ بچے بھی رل جاتے ہیں، بیوی بھی ناراض ہو جاتی ہے، گھر کے دیگر لوگ والدین بھی پریشان ہو جاتے ہیں. تو ایسا شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو برے کاموں میں سے نکالے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اگر تو اپنے آپ کو برے کاموں سے نہیں نکالے گا، اپنے نفس کو اچھے کاموں میں لگاؤ، اگر تم انہیں اچھے کاموں میں نہیں لگاؤ گے، تمہارا نفس تمہیں برے کاموں میں لگا دے. تو یہ ہوس جو ہے اس کا نکلنا ضروری ہے. اس کے لیے انسان کو اپنی ذہن پہ، اپنے جذبات پہ قابو کرنا ہے. ضروری تھوڑی ہے کہ ہر جو چیز خواہش ہو رہی ہے اس خواہش کو پورا ہی کیا جائے. انسان ہی سوچتا ہے کہ میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی نا، اب اس کو پورا کیا جائے. اور شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ اس تمنا کو دباؤ.
اور یہ تمنا جو دبتی ہے یہ اللہ والوں کی صحبت میں آ کے دبتی ہے. کسی اللہ والے سے خوب قریبی تعلق پیدا کرے کہ اللہ والوں کی صحبت میں انسان جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. من دخلہ کان آمنا، کہ بس جو اس تعلق میں آ جاتا ہے نا بس وہ امن میں آ جاتا ہے. کئی مرتبہ شادی بھی ہو گئی ہے، اتنا عرصہ بھی ہو گیا ہے، بچے بھی ہیں، پتہ بھی ہے کہ جی، اور نہ اتنی جنسی طاقت ہے، پھر بھی ایک آنکھوں کی ہوس ہے اور دل کا میلان ہے اور کان کا ایک ہوس ہے. اس کو پورا کرنے کے لیے کچھ لوگ جو ہیں وہ نامحرم کی طرف متوجہ رہتے ہیں. اننیسیسری جو ہے تعلقات ایسے خود بخود قائم کرتے رہتے ہیں. اس کا بھی حل مشائخ نے بتایا، اور یہ جو حل ہے یہ نوجوان کے لیے بھی ہے، غیر شادی شدہ نوجوان کے لیے بھی، بڑی عمر کا شخص جس کی جنسی طاقت بھی کم ہو گئی، یہ سب کے لیے ہے. اور وہ حل یہ ہے کہ انسان اللہ کی محبت دل میں پیدا کرے، اللہ کی عبادت جو ہے اس کو کثرت سے کرے. ایک مرتبہ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو گئی تو پھر ہر طرف سے توجہ ہٹ جائے گی. تو اصل وجہ تو دل میں اللہ کے تعلق کی کمی ہے کہ انسان یہ گناہ کر بیٹھتا، اور یہ اللہ کی محبت جو ہے یہ کثرت ذکر سے پیدا ہوتی ہے. ایک آخری بات کروں گا، آج کی بات لمبی ہو گئی ہے مگر آج یہ شہوت کا ٹاپک ختم بھی کرنا تھا اور بات بھی پوری پہنچانی ضروری تھی. ایک نوجوان آیا کسی بزرگ کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ حضرت بہت ہی بد نظری ہو جاتی ہے، کوئی اس کا حل بتائے. حضرت نے فرمایا بھائی تم کثرت سے ذکر کیا کرو. اس نے کہا کہ حضرت میں تو بڑا لاجیکل سا آدمی ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں خوب اللہ اللہ کی تسبیح پڑھوں گا یا خوب تلاوت کروں گا یا نوافل پڑھوں گا تو میری آنکھ کیسے نامحرم کی طرف سے ہٹ جائے گی. حضرت نے فرمایا اچھا اس کا پھر لاجیکل جواب دیتے ہیں، اور لاجیکل جواب حضرت نے دیا کہ بھئی ایک کام کرو، ایک پیالہ دودھ کا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس کو فلاں جگہ لے جاؤ. اس نے کہا حضرت بہت ہی آسان کام ہے، لے جاتا ہوں. دودھ کا پیالہ لایا گیا، پورا بھرا ہوا تھا. حضرت نے فرمایا کہ یہ دودھ کا پیالہ ہے، مارکیٹ میں سے ایک طرف سے داخل ہونا ہے اور دوسری طرف سے تم نے نکلنا ہے، اور اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ ایک قطرہ بھی دودھ کا نہ گرے. اتنا کام کر لو گے؟ اس نے کہا حضرت بالکل کر لوں گا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں. حضرت نے فرمایا اگر ایک قطرہ بھی دودھ کا نہ گرے؟ اس نے کہا حضرت انشاءاللہ نہیں گرے گا. حضرت نے اپنے خادم کو ساتھ کر دیا کہ تم بھی ساتھ چلے جاؤ، جیسے ہی کوئی قطرہ دودھ کا نیچے گرے سے زور سے تھپڑ لگانا. اب اسے اور توجہ آئی کہ جی اب یہ دودھ کا قطرہ بالکل نہ گرے، کیونکہ اب یہ کھڑا ویسا تھپڑ لگانے والا بھی. بڑی توجہ سے مارکیٹ میں ایک طرف سے داخل ہوا، بڑی توجہ کے ساتھ اس پیالے کو لے کر داخل ہوا، اور بہت توجہ کے ساتھ چلتے چلتے دوسری طرف سے باہر نکل آیا. ایک بھی قطرہ نہیں گرا دودھ کا. بڑا خوش ہوا، فوراً گیا حضرت کے پاس کہ حضرت میں نے آپ کا کام کر دیا. ایک طرف سے نکل گیا اندر، دوسری طرف سے مارکیٹ سے باہر نکلا، ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں گرا. حضرت نے پوچھا اچھا ایک قطرہ بھی نہیں گرا؟ اس نے کہا حضرت بالکل ایک قطرہ بھی نہیں. حضرت نے پوچھا اچھا تیری نگاہ نامحرم کی طرف اٹھی تھی؟
اس نے کہا حضرت میرا تو ذہن بھی ادھر نہیں گیا. حضرت نے فرمایا یہی حال اس شخص کا ہے جس نے اپنی توجہ اللہ کی طرف کر دی، اب اس کا ذہن بھی نامحرم کی طرف نہیں جاتا. تو جس نے اپنی محبت کا قبلہ اللہ کی طرف کر لیا، اس کے دل میں سے غیر کی محبت نکل گئی. تو اپنے مکتوبات میں حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ یہ ٹرمینالوجی بار بار استعمال کرتے ہیں کہ غیر میں گرفتار نہ ہونا، کہ یہ دل کسی چیز میں گرفتار نہ ہو. صرف یہ نہیں کہ کسی عورت میں نہ ہو، کسی بھی چیز میں نہ ہو، تو ایسا سالک اللہ کی طرف بہت تیزی سے بڑھتا ہے کہ دل اس کا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. اس لیے مشائخ نے فرمایا کہ اللہ کو ہر وقت یاد کرو، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہاتھ کام کاج میں مشغول، دل اللہ کی یاد میں مشغول. تو جب اللہ سے محبت ہو گئی، ہر چیز سے محبت ختم ہو، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ایک جو ان سے محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی. تو ایک اللہ سے محبت آ گئی، پھر ہر چیز کی محبت ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرمائے. اپنے غیر کی محبت سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ. آج کی دو باتیں 2 سے تھوڑی زیادہ ہی ہو گئی ہیں. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اتنی 2 باتیں 10-12 باتیں نہ ہو جائیں، تو کل تھوڑا تھوڑا رکھیں گے انشاءاللہ. تو آج زیادہ لمبا بیان کرنے پہ معذرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.